أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام صاحب قدر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ہماری گفتگو عظمت صحابہ قرآن کی نظر میں یہ جو سورۃ فتح کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کو بیان فرمایا. قرآن حکیم جس کثرت سے صحابہ رسول کے ایمان، ایقان، یقین کی دولت کو بیان کیا، اس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ رسول کی عظمت، ان کی رفعت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کی مثال چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کرنے سے بھی میسر نہیں ہوتی. اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو رب صحابہ کی عظمت کا قرآن میں جا بجا تذکرہ کرے، وہ صحابہ کی شان والے ہوں گے، کس ایمان والے ہوں گے، کس یقین کی دولت والے ہوں گے، کیسے ایمان والے ہوں گے. گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک نقطہ سمجھایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو میں نے ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے. کہ میرا محبوب جتنا اعلیٰ اور اس کو جو نبوت عطا فرمائی وہ بھی اعلیٰ، اور اس پر جو دلیل پیش کی محمد کے یاروں کی وہ بھی اعلیٰ. کہ والذین معہ، جو محمد کے یار ہیں، محمد کے ساتھی ہیں، کہ اگر تم نے میرے محمد کی نبوت کو سمجھنا ہے تو میرے محمد کے صحابہ کو دیکھو. ان کو دیکھنے سے محمد کی رسالت سمجھ آئے گی. جس قدر یہ دعویٰ ٹھوس ہے کہ محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قدر اس کا دعویٰ بھی ٹھوس ہے. جس قدر دعویٰ حسین ہوگا اسی قدر دعوے کے جو دلائل ہیں وہ بھی حسین ہوں گے. جس قدر دعویٰ درخشندہ ہوگا اس کے دلائل بھی درخشندہ ہوں گے. جس قدر دعویٰ نورانی ہوگا
اسی قدر اس دعوے کے جو دلائل ہیں وہ بھی نورانی ہوں گے۔ غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو صحابہ اس رسول کی نبوت کے دلائل ہیں۔ معلوم ہوا صحابہ کو چھوڑ کر رسول کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اسی لیے تو آج یہود و نصارہ اس کے غلام اسی چیز کو تو ختم کر رہے ہیں کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے، اس پر سب و شتم کیا جائے، ان کو گالی گلوچ دی جائے، ان کے ایمان کو مشکوک کیا جائے۔ جب صحابہ کا ایمان مشکوک ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا آسانی سے کہ اگر اس کے یار ایسے ہیں، اس کے ساتھی ایسے ہیں، تو محمد کی نبوت بھی کیا ہوگی، اس کی تعلیمات بھی کیا ہوگی۔ اسی لیے تو آج ایک گروہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر و عثمان کو نہیں مانتا، آپ کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، ان کا مشن صرف اور صرف صحابہ پر تبرہ کرنا، صحابہ پر بھونکنا، ان کے اوپر زبان درازی کرنا، تاکہ صحابہ کا ایمان مشکوک ہو، ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے، یہ راستہ کھولا جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا، یہ میرے جو یار ہے نا، یہ محمد کے جو ساتھی ہیں، یہ مغفور ہیں، ان کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان سے جو کچھ ہوا میں اللہ کہتا ہوں ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ نے اسی لیے 1400 سال پہلے ہی اس قرآن لا ریب کتاب کے اندر اس اعلان کو سمجھ کر دیا، تاکہ 1400 سال کے بعد آنے والے وہ کارے، وہ ایرانی ایجنٹ یہ نہ کہیں، صحابہ کے ایمان کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق بات نہ کریں۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، ان کی جس زندگیاں جیسے تھی وہ تھی، لیکن یاد رکھو لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ بشریت بتقاضائے بشریت جو بھی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آج میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تو بلا ہو ان ہمارے اکابرین کا، جنہوں نے اسمبلیوں کے اندر یہ قانون پاس کروایا کہ جو بھی صحابہ پر تبرہ کرے گا اس کے اوپر FIR کاٹی جائے گی۔ وغیرہ ان کی کتابیں اٹھاؤ، ان کے تم نظریات پڑھو، ان کا یہ ایمان ہے صحابہ پر تبرہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر و اذکار کا اتنا ثواب نہیں جتنا عثمان و عمر پر تبرہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کیا کہ محمد میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، دلیل فرمایا والذین معہ، اس کے ساتھ جو یار ہے نا، اس کے ساتھی ہے نا، محمد کی صداقت، محمد کی عدالت، محمد کی سخاوت، محمد کی حیا، محمد کی شجاعت، اس کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو اس کے صحابہ، اس کے یاروں کو دیکھ لو، تمہیں محمد کی نبوت سمجھ آ جائے گی، اس کی صداقت سمجھ آ جائے گی، اس کی شجاعت سمجھ آ جائے گی۔
آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہود و نصارہ اسی چکر میں ہے کہ کس طرح ان صحابہ کو مشکوک کیا جائے، ان کے ایمانوں کو مشکوک کیا جائے، ان کے اوپر تورنا بازی کی جائے، تاکہ پھر یہ دروازہ جب کھلے پھر ہم کہیں گے دیکھو جی فلانے کی فلانے سے جنگ ہوئی، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، پھر محمد کی نبوت میں درار آئے گی۔ جب محمد کی نبوت میں درار آئے گی پھر کہیں گے کہ اب اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جس طرح آئے دن آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں جو ان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ نئے نئے قانون پاس کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں کہ کہیں اس اسلامی ریاست ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اس کے اندر اس کی آواز عام ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ملک پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو کلمے کے نام پر بنی ہے۔ یہ کلمہ اس رب کا ہے، جب تک یہ رب ہے یہ اسلامی ریاست ملک پاکستان بھی رہی۔ آپ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی ریاست نہیں دکھا سکتے جو اسلام کے نام پر بنی۔ یہ ملک پاکستان ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہے، جس کی بنیادوں میں ہزاروں علماء حفاظ کا خون ہے۔ اس کے قانون کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ انشاءاللہ العزیز جب تک یہ علماء حق موجود ہیں، یہ اکابر موجود ہیں، یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، قانون بنا لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، خدا کی قسم یہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہراتا رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی اس کو سرنگو نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا یہ پیغام انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک رہے گا اور یہ چلتا رہے گا۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں درار ڈال دے، اور کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس کے یاروں کو تبرہ کرے، ان کے اوپر سب و شتم کرے۔ آج یہود و نصارہ دوستوں اکٹھے ہو گئے، مغربی طاقتیں اکٹھی ہو گئی، وہ ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا رہے ہیں کہ کس طرح یہ مسلمان ان کو زیر نہیں کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن آج ہماری مسلم ریاستیں، مسلم حکمران وہ اپنی عیاشیوں کے اندر اپنے مزے کی نیند سو رکھے، ان کو ذرا بھی احساس نہیں اس وقت ماحول کیا ہے۔ پرسوں جو واقعہ ہوا ایران کے اندر، عظیم مجاہد، عظیم سپاہی سالار، بیت المقدس کے عظیم محافظ، امت مسلمہ کے عظیم لیڈر اسماعیل ہانیہ، جس طرح ان کو اللہ اکبر بے دردی سے شہید کیا۔ دوستو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دکھ کی بات، یہ فرد واحد جو بیت المقدس کی آواز اٹھانے والا تھا، آج 52 اسلامی ریاستیں، ان کے حکمران آج خاموش ہیں۔ سب کا یہ فرض ادا کر رہا تھا، آج اس کو بھی اپنی نیند سو جاتی۔ فلسطین کے اندر اس کے بیٹے، پوتے، پوتیاں جو تھوڑی دیر قبل پچھلے مہینے ان کو شہید کیا گیا، پورے اہل خانہ اور خود اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ دوستو آج بھی اگر امت مسلمہ اکٹھی نہ ہو، کہ مسلمان حکمران اکٹھے نہ ہو، خدا کی قسم یہ یہود و نصارہ ایک ایک کر کے ان سب کو اسی طرح شہید کریں۔ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔
ख्वाब गफलत से उठना है, अब बेदार होना है। क्या हाल कर दिए फलस्तीन का। कोई घर ऐसा नहीं, कोई बाजार ऐसा नहीं, कोई मदरसा ऐसा नहीं, कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां बम नहीं बरसे, कोई खानदान ऐसा नहीं जो पूरे का पूरा सही सलामत हो, कोई गली कूचा, कोई बाजार को जो सही सलामत हो। आज इतने महीने गुजर गए, मजाल है ये उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो, ये एक प्लेटफार्म में आए, एक झंडे के नीचे आए और आवाज उठाएं मुसलमानों की हिफाजत की। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, यहूद और नसारा यही चाहता है कि इन सबको एक एक कर दो, अलग अलग कर दो, फिर इनके ऊपर बात हो। आज वही कुछ हो रहा है। अल्लाह अकबर। दोस्तों ये इस्माइल हानिया ऐसा अजीम लीडर, खुदा की कसम, इतना जज्बे वाला इंसान, शहादत की तमन्ना दुआएं करने वाला, और बैतुल मुकद्दस के लिए अपनी सारी जिंदगी उसने लगा दी, जान भी निशावर कर दी, अपने बच्चों की, पोतों की, पोतियों की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इसकी शहादत को कबूल फरमाए और ऐसे हमें लीडर अता फरमाए जो अल्लाह के दीन की बका के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन जान हर चीज को निशान करे। इंशाअल्लाह ये खून रहेगा नहीं जाएगा, ये खून जरूर रंग लाएगा। जो ऐसे अजीम लोग बैतुल मुकद्दस के लिए कुर्बान होते हैं, अल्लाह के घर के लिए, किबला अव्वल की आजादी के लिए कुर्बान होते हैं, अल्लाह ऐसे खूनों को रहेगा नहीं जाने देगा। देर जरूर होती है, अंधेर नहीं होता। अल्लाह से उम्मीदें एक मुसलमान को वाबस्ता रखनी चाहिए, अपने यकीन को कामिल करना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अपने ताल्लुक को अल्लाह से इस्तेवार करना चाहिए। वो रब मौजूद है, वो सिर्फ हमारे अमलों को देख रहा है कि हमारे अंदर क्या है। मैं कितना तड़प रहा हूं एक मुसलमान के जाने की वजह से, मेरे अंदर कितनी तड़प है बैतुल मुकद्दस की आजादी की। अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि इसको कोई तड़प है मुसलमान को। जब मुसलमान फर्द वाहिद की तरह जिंदगी गुजार रहा था दोस्तों, उस वक्त किसी भी यहूद का, किसी भी हुनूद का मजाल नहीं थी कि वो मुसलमान की तरफ आंख भी उठाए। आज मुसलमान फर्द वाहिद हो गया। आज मुसलमान अपनी अपनी मस्जिद के अंदर गुम हो गया, अपनी अपनी रियासत के अंदर ले गया। वो कहता है मेरा मुल्क महफूज है, मेरी रियासत महफूज है, मुझे साथ वाले से क्या गर्ज। दोस्तों आपने देखा है इस सदी के अंदर कितने मुल्क तबाह हुए। इराक तबाह हो गया, फलस्तीन तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान को इन्होंने तबाह किया। लेकिन आज मुल्क शाम को तबाह किया। कितने ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर इन्होंने वार किए और इनको मिटाया। आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा जाके एक प्लेटफार्म पे ना आए, एक झंडे के नीचे ना आए, तो ये एक एक करके सबको नोच दिया जाएगा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों को दुआ की भी जरूरत है और हिम्मत और हौसले की जरूरत है और तदबीरों की भी जरूरत है कि हर इंसान जो जिसके बस में जो कुछ है वो करे, बकाया फैसले अल्लाह पर छोड़ दे। वो मालिक, वो खालिक बेहतरीन फैसले करने वाला है। इसलिए अपनी दुआ के अंदर फलस्तीन मजलूमों की और इस्माइल हानिया और उसके अहले खाना सबके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह इनकी शहादतों को, फलस्तीन के मजलूमों की शहादतों को कबूल फरमाए और फलस्तीन को आजाद फरमाए, बैतुल मुकद्दस को आजाद फरमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ